اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو 6 کبیرہ گناہ بتا چکی ہوں اور ہم اس کے بارے میں بہت معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ویسے تو معلومات جتنی بھی ہوں وہ کم ہوتی ہیں، لیکن مین پوائنٹس جو ہے اس کی وضاحت کر چکے ہوں۔ آج بات کرتے ہیں 7واں کبیرہ گناہ، جو ہے میدان جنگ سے فرار۔ دنیا کا کوئی نظام محض کرائے کی فوج یا تنخواہ دار لشکر کے بلبوتے پر قائم نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی بھاڑے کے آدمی کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا فوج کے اندر اصل جوہر اس کا جذبہ اور اپنے مقصد کی خاطر جانثاری ہوتا ہے۔ اگر یہ خوبی دستیاب ہو تو تھوڑے افراد کمزور اسلحے کے ساتھ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور فوج اور لشکر سے ٹکرا سکتے ہیں۔ ایمان باللہ سے بڑا جذبہ کیا ہوگا اور حصول جنت سے بہتر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار شجاعت قوت کی حالت میں 10 گنا اور کمزوری کی حالت میں 2 گنا دشمن سے مقابلے کو قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورہ انفال کی آیت نمبر 65 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، تو اہل ایمان پر فرض ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل ایمان پر فرض ہو گیا کہ 20 آدمی 200 کے مقابلے میں نہ بھاگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم سورہ انفال کی آیت نمبر 66 میں نازل فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اور اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی اور یہ بات طے کر دی کہ 100 اہل ایمان 200 کے مقابلے میں نہ بھاگیں۔ اسی آیت کو بنیاد بناتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں بھاگ گیا اسے بھگوڑا قرار دیں گے، اور جو 3 کافروں کے مقابلے میں بھاگا اسے بھگوڑا قرار نہیں دیا جائے گا۔ میدان جنگ سے کسی جنگی مصلحت اور حقیقی ضرورت کے تحت پیچھے ہٹنا قطعاً جرم نہیں۔ مثلاً دشمن کو چکر دینے کے لیے، کسی کمزور دستے کو تعاون دینے کے لیے، یا یہ کہ دشمن کی فوج اتنی زیادہ ہو کہ مقابلہ ناممکن ہو جائے اور پوری فوج کی جان بچانا مقصود ہو۔ البتہ اگر کوئی سپاہی بزدلی یا نکھٹو پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کرے تو یہ یقیناً بڑا جرم ہے۔ دنیا کا کوئی عسکری نظام بھی ایسے بھگوڑے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شریعت نے بھی اسے ناقابل معافی جرم اور بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، یا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ دوران جنگ ایک آدمی کی بزدلی دوسروں کی حوصلہ شکنی کا سبب بنتی ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ ایک آدمی کی وجہ سے ساری پلٹن متاثر ہو کر شکست کھا جائے اور اس کے اثر سے بالآخر پوری فوج کو بے شمار مالی اور جانی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرار کو ان 7 گناہوں میں شمار کیا ہے جو ہلاکت خیز ہیں۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نماز قائم کرتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہا، تو اس کے لیے جنت پکی ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ دوران جہاد
بزدلی اور بگوڑے پن کا مظاہرہ کرنے والے کی وجہ سے امت کا کس قدر نقصان ہوتا ہے، اس کا صحیح معنی میں اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی نیکی ان کا کفارہ نہیں بن سکتی، اور وہ یہ ہیں: اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، کسی مومن کو لوٹ لینا، دوران جنگ فرار اختیار کرنا، یا جھوٹی قسم کے ذریعے ناحق مال حاصل کرنا۔ بزدل اور بگوڑے کی اس حرکت کی وجہ سے مسلمانوں کو جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، در حقیقت وہ خود بھی اندر سے ایمان باللہ اور تقدیر الہی پر سچے ایمان سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنی حد تک یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری اس احمقانہ حرکت سے شاید میری زندگی بچ جائے گی، حالانکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی قبل از وقت یا بعد از وقت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اس آیت کریمہ کی خوبصورت اور ناقابل تردید عملی تعبیر ہے۔ جو 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے، سارا جسم نیزے اور تیر کے زخموں سے چھلنی ہوا، ساری زندگی کبھی موت سے نہیں ڈرے بلکہ ہمیشہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑائی لڑی، لیکن موت بستر پر نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اے کاش شہادت کی موت نصیب ہو جاتی۔ ثابت ہوا کہ دوران قتال معرکے سے فرار ہونا نہ صرف عمل کی کوتاہی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ایمان کی کمزوری اور تقدیر الہی سے بھاگنے کی احمقانہ کوشش بھی ہے۔ شکریہ۔